حرف دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بات ہوگی کہ کیا واقعی ہی عثمان بے سیریز چھوڑ رہے ہیں؟ فاطمہ خاتون نے اکچورا کی اصل پہچان ظاہر کرنے کے لیے کیا بڑا جال بچھایا ہے؟ کیا فلاویس ایکسپوز ہونے جا رہا ہے؟ کس بڑے تاریخی کردار کی واپسی ہونے جا رہی ہے جس کا ہر کوئی عرصے سے انتظار کر رہا تھا؟ اس کے علاوہ بات ہوگی فلاویس کی کہ وہ اپنی تیز دماغی سے ہیکٹر کے لیے کیا بڑی مصیبت کھڑی کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی ڈیفنے کی اگلی قسط جس کی آخری قسط ہونے والی ہے اور وہ جہنم واصل ہوگی، جبکہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کوردش رہان کے یکے بعد دیگرے ناقابل یقین ایپیسوڈز نے سما باندھ رکھا ہے۔ ایکشنز، ایموشنز، سسپینس اور جنگی سینز ایک ساتھ یہ سبھی واقعات سب کو اشش کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جی ہاں، واقعات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، پھر چاہے وہ فاطمہ فلاویس کی سٹوری ہو، اسپورچا کا ٹاپک ہو یا عثمان غازی کا سیریز کو الوداع کہنا، جبکہ کاسٹ میں تبدیلیوں کے ساتھ کرداروں کی آنیاں جانیاں بھی جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی قسط اب تک کی سب سے شاندار قسط ہونے جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ فلاویس اور اورہان بے اپنی دوردیشی اور بہادری سے ہیکٹر کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن چونکہ ہیکٹر کو ابھی بھی فلاویس پر ڈاؤٹ ہے تو وہ نئے ٹاسک دے کر فلاویس کو آزما رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اورہان بے بھی ہیکٹر کے منصوبے ناکام بنانے میں لگے ہیں۔ اسی چکر میں انہوں نے معبد کے شاہسواروں کو جہنم واصل بھی کیا ہے۔ انہوں نے اسپورچا خاتون کو چھڑا لیا، تاہم اسپورچا کے ہاتھوں ہی زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ چونکہ اسپورچا نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ بے دہانی میں یہ خنجر مارا ہے، تو اسپورچا کو اس پر ندامت تو ہوئی ہے، تاہم یہ اچھا سائن ہے وہ اس لیے کہ ہمیں ہنٹ مل گیا ہے کہ اب اورہان بے اور اسپورچا کی یہ دشمنی محبت میں بدلنے جا رہی ہے۔ اب سے پہلے البلغائے خاتون نے بھی یوں ہی ارطغرل غازی کو خنجر گھونپا تھا، جو کہ بعد میں ارطغرل غازی کی دوسری بیوی بنی تھی۔ اصل میں کہیں نہ کہیں وہی والا اسکرپٹ کاپی پیسٹ کیا گیا ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن اسپورچا کا دل اب اورہان بے کے لیے پگھلنے جا رہا ہے اور جلد یہ تعلق نہ صرف محبت بلکہ شادی میں بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تاہم دوسری جانب نیلوفر کے آنسو آڈینس کو ضرور افسردہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، نیلوفر جو کہ اس وقت پریگننٹ ہیں، وہ جس چیز سے ڈرتی تھی وہی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یوں تو یہ چیز نیلوفر کا دل توڑ رہی ہے، لیکن کیا کریں، یہ تو ہمیشہ سے ہی عثمانیوں کی بیویوں کی قسمت رہی ہے۔ عثمان بے کو ہی دیکھ لیں، انہوں نے بھی اپنی پہلی محبت بالا کے ہوتے دوسری شادی کی تھی، لیکن ہمارے خیال سے نیلوفر کا امتحان بالا خاتون سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالا کی تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس لیے عثمان بے نے شادی کی۔ تاہم یہاں سچویشن الگ ہے۔ نیلوفر نے تو اورہان بے کو 2 بیٹے دیے ہیں، جبکہ تیسری یعنی مراد اول کی پیدائش ہونے جا رہی ہے۔ اصل میں نیلوفر خاتون کا کردار مداحوں کو زیادہ بایا نہیں تھا اور ساری توجہ فاطمہ خاتون کی طرف چلی گئی تھی، تو اسی اثر کو ختم کرنے کے لیے اسپورچا خاتون کو لایا گیا ہے اور امکان ہے کہ اسے نیلوفر کو ریپلیس کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور اگر ایسا کرنا ہوا تو جلد نیلوفر سیریز چھوڑ جائیں گی۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، مراد اول کی ولادت کے دوران نیلوفر کی شہادت دکھا دی جائے گی۔ آپ کے خیال سے نیلوفر کا کردار ختم ہونا چاہیے یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ادھر اسپورچا خاتون کو معبد کے شاہسواروں پر شک ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ دوستوں میں موجود ہے لیکن غداری کر رہا ہے۔ اسپورچا کو ڈیفنے پر شک ہے، وہ اس کو دانا ڈالے گی اور ڈیفنے اسپورچا کے بچھائے گئے جال میں پھنس بھی جائے گی۔ امکان یہی ہے کہ ڈیفنے کا خاتمہ اسپورچا کے ہاتھوں ہوگا۔ بات کرتے ہیں عثمان غازی کی، جن کے برسا میں سینز نے ہر کسی کو افسردہ کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے اورہان بے سے کہا کہ مجھے برسا میں دفن کرنا، جس کے بعد آڈینس سوال کر رہے ہیں کہ کیا اگلی قسط میں عثمان غازی کا کردار اینڈ ہو رہا ہے؟ اس بارے کیا حقیقت ہے ابھی بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب عثمان غازی کا کردار لایا گیا تھا، فینز نے انہیں خاص پسند نہیں کیا تھا اور ہر کوئی براک ہی کر رہا تھا، لیکن تب ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ عثمان غازی کا کردار براک نہیں بلکہ اور ایکٹر نبھا رہا ہے۔ تاہم عثمان غازی کا الوداع سب کو افسردہ کر دے گا اور ہر آنکھ اشکبار ہوگی۔ جی ہاں، اب بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ عثمان غازی کا جانا ایک بار تو اورہان غازی اور علاؤالدین بے کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ ویورز، اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو عثمان غازی کی وفات 1326 میں برسا کی فتح کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ اس سے ایک بات تو کنفرم ہوئی کہ برسا کی فتح تک تو عثمان بے کا کردار کہیں نہیں جا رہا، جبکہ اگر اس بات کا ایک دوسرا مطلب سمجھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد برسا فتح ہونے جا رہا ہے
اور ساتھ ہی عثمان غازی کی وفات بھی دکھا دی جائے گی۔ واضح کر دیں کہ تاریخ کے مطابق عثمان غازی نے اورحان بے کے نام وصیت لکھی تھی کہ میرا جسد خاکی برسا میں دفنانا یہ میری خواہش ہے، اور اب ڈرامے میں بھی عثمان غازی کو وہی سیم وصیت کرتے دکھایا گیا، لیکن برسا میں داخل ہونا عثمان غازی کا خواب تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جب عثمان غازی برسا میں داخل ہو رہے تھے تو برسا پر کئی جھنڈے لہرا رہے تھے جو کہ عثمان غازی سب خواب میں دیکھ رہے تھے۔ ہاں، بعد والا سین اصل تھا جب عثمان غازی اورحان کو وصیت کر رہے تھے بہت جلد برسا عثمانیوں کی جولی میں آ گرے گا، اور یوں عثمان غازی کی برسا میں دفن ہونے کی خواہش بھی پوری ہوگی۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمان غازی کا کردار آنے والے دنوں میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ یوں تو اورحان بے ہی سردار ہوں گے، تاہم اورحان بے کو ایسے مینٹر کی ضرورت ہوگی جو کہ عثمان غازی کی طرح انہیں گائیڈ کر سکے۔ ویسے تو شاہین شاہ بے ہیں، لیکن ان کا کردار پازیٹیو نہیں ہے اور غداری اور منافقت کی بو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غازی کے ایسے جانشین کی واپسی ہو رہی ہے جو کہ عثمان غازی کی نہ صرف کمی پوری کرے گا بلکہ اس کی واپسی سیریز کو 4 چاند لگا دے گی۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، ہم بات کر رہے ہیں عظیم غازی ترگت غازی کی۔ عثمان غازی کی اگر کوئی جگہ لے سکتا ہے تو وہ صرف ترگت غازی ہی ہیں۔ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ترگت غازی کی ایج 125 سال تھی۔ وہ نہ صرف عثمان بے اور ارطغرل غازی بلکہ اورحان بے کے ساتھ مل کر بھی جنگیں لڑتے رہے تھے، اور وہ برسا کی فتح کے بعد بھی زندہ رہے تھے، اور ان کی وفات 1335 میں ہوئی تھی، اس لیے اب ان کی واپسی ناگزیر ہو چکی ہے اور بہت جلد ان کا کردار اپیئر ہو سکتا ہے۔ ویورز، کیا آپ بھی میری طرح ترگت بے کی واپسی کے منتظر ہیں؟ تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں اس جوڑی کی جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا رکھا ہے اور انہیں اورحان بے سے بھی زیادہ سکرین ٹائم دیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فاطمہ اور فلاویس کی، جن کی لو سٹوری اب نئے موڑ پر آ چکی ہے۔ چونکہ گزشتہ دنوں فلاویس کی جنگی صلاحیتیں دیکھ کر فاطمہ دنگ رہ گئی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ انہیں فلاویس پر پورا شک بھی تھا کہ یہ کوئی عام تاجر نہیں ہو سکتا، اس لیے فاطمہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کرے گی، جبکہ دوسری جانب فلاویس بھی فاطمہ کے جواب کا منتظر تھا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے فاطمہ نے فلاویس کے لیے بڑی گیم سیٹ کی ہے۔ جی ہاں، فاطمہ اور فلاویس بالکل اسی جگہ ملے ہیں جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اب ہوگا یہ کہ فاطمہ تاجر اکچورا کا راز جاننے کے لیے اس سے سیدھا اظہار محبت کر دے گی تاکہ تاجر اکچورا اس پر یقین کر لے۔ یوں تو فلاویس بھی ایک تیز دماغ اور پرلے درجے کا جنگجو ہے، تاہم فاطمہ خاتون بھی عثمان غازی کی بیٹی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اکچورا کی حقیقت جانے بغیر جان بوجھ کر اظہار محبت کیا ہے، تاہم اکچورا کی حقیقت کھل جائے گی اور وہی ہوگا۔ فاطمہ کے عشق میں گرفتار فلاویس فاطمہ کے بچھائے گئے جال میں بھی پھنس جائے گا، اور یوں آنے والی قسط میں فلاویس بے نقاب ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ فلاویس پر موزلون کے قتل کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ فاطمہ کو اکچورا کی حقیقت جاننے کے بعد دھچکا تو ضرور لگے گا، تاہم وہ فلاویس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گی اور اس کی محبت کی قدر کرے گی۔ وہ سمجھے گی کہ فلاویس نے یہ سب کچھ اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ہی کیا، جبکہ دوسری جانب موزلون کی حقیقت جاننے کے بعد فلاویس کا دل بھی ترکوں کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے گا، جو کہ اس کے مسلمان بننے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ چونکہ یہ کپل سب کا فیورٹ ہے، تو اس کہانی کو تھوڑا سا کھینچنے کے بعد یہ لو سٹوری شادی میں بدل جائے گی۔ جی ہاں، مسلمان ہونے کے بعد فلاویس کا نام عمر بے ہوگا، جو کہ اورحان بے کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے، اور فلاویس کا اورحان بے کے ساتھ اتحاد بازنطینی سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر حالیہ واقعات کی بات کی جائے تو فلاویس ہیکٹر کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ ہیکٹر کے لیے دانہ ڈالے گا اور اسے ایسے گڑھے میں پھینکے گا جہاں سے وہ اٹھ نہ سکے، اور پھر اورحان بے کے ساتھ مل کر ہیکٹر کا خاتمہ کر دے گا۔ ویورز، آپ کس تاریخی کردار کی سیریز میں واپسی کے منتظر ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔